السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری نئے ایپیسوڈ، نئے مہمانوں اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت درج ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، مگر بدقسمتی ہے کہ اس قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھنے والے ہم مسلمان، بلکہ زیر زبر شد مد کو سچا ماننے والے ہم مسلمان ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ پاکستان کی صورتحال دیکھیں، پاکستان کے حالات پر نظر دوڑائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، انسان کو مار رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اقلیتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ایک خاص گروپ انتہا پسندی کے اندھے گھڑوں میں اتنا گر چکا ہے کہ شاید ان درندوں کو انسان کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ پاکستان میں اہل تشیع کو چن چن کر پہچان کر مارا جا رہا ہے۔ عیسائی کمیونٹی کہ لوگوں کو توہین مذہب، توہین رسالت کے جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو گہری نظر سے دیکھیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے اور زبان لڑکھ جاتی ہے۔ میں بہت بول سکتا ہوں آج کے موضوع پر، مگر کچھ بولنے سے بہتر ہے کہ آج کے مہمانوں کی بات سنیں، ان کے دل کی بات سنیں اور سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر رشید گل صاحب، انٹرنیشنل کرسچین وائس کے سینئر ایڈوائزر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستانی کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت سید آصف رضا صاحب۔ سید آصف صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ شکریہ آپ کا۔ تمہید تو میں بہت باندھ سکتا ہوں، اور لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں اور معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں اہل تشیع حضرات سے اور کرسچن کمیونٹی سے کہ ہمارے والدین نے جو سبق سکھایا یا جس مسجد میں ہم جاتے تھے اس میں تو کوئی ایسا ہمیں سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دوسرے فرقے کو مار دو، یا جو اقلیتیں ہیں۔ میرے ہمسائے میں جو ساہیوال میں جو ساتھ والا گھر تھا وہ کرسچین کا تھا، اور ہماری اتنی دوستی تھی، ہم اکٹھے پلے بڑھے، اور سبھی پاکستان میں ایک بہت اچھا ماحول تھا۔ لیکن شروع میں جب شیعہ سنی فساد شروع ہوئے یا اقلیتوں کو نشانہ بنایا گیا تو اس میں دہشت گردی اور تخریب کاری کا ایسا عنصر تھا کہ جو اب مجھے لگتا ہے جیسے بالکل اس کی نوعیت ہی چینج ہو گئی۔ میں ڈاکٹر رشید گل صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ رمشا مسیح کا جو کیس ہے، میں بد نصیبی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کا ظہور پذیر ہونا یہ ایک عام سی بات نہیں ہے۔ ایک بچی جس کی عمر 11 برس کی ہے، ناخواندہ ہے، اس پر الزام ہے کہ اس نے قرآن پاک کے صفحات کو جلایا ہے، بے حرمتی کی ہے۔ لیکن حقیقت کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بچی ناخواندہ ہونے کی وجہ سے پہچان ہی نہیں کر سکتی۔ اب تو میڈیکل بھی آ گیا اس کا کہ وہ اس کی جو ایج ہے وہ ایکچول ایج سے کم ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ذہنی سطح پر اس قابل نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا میڈیکل بورڈ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ تو اس کو جیل بھیج دینا، اس کو ایسے سنگین الزامات میں ملوث کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نہ صرف اس حقیقت کو ہم نے محسوس کیا ہے بلکہ مسلمان برادری نے بھی اس کا ادراک کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ظلم ہوا ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور مسیحی قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور وہ اس بات کو اب یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ جب اسبات بھی مل چکے ہیں
میڈیکل بورڈ نے بھی تصدیق کر دی ہے، اور وہ مولانا صاحب جنہوں نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے ان کے خلاف بھی گواہی موجود ہے، تو پھر اس بچی کو جیل کی صعوبت میں رکھنا یا اس کو بند رکھنا اور اس کیس کو چلانا کون سا انصاف ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے، کون سے ایسے اہداف ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح۔ مسیحی قوم یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، چلے توہین مذہب کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہے، قانون ہونا چاہیے جو 295C اور B کا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کا تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے قانون کی افادیت کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 1860 میں یہ برٹش گورنمنٹ نے 295 کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس وقت ضرورت یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد کو ہندوؤں کے ظلم سے، ان کی زیادتی سے بچایا جائے۔ اب 1860 کے بعد ہم شروع کرتے ہیں کہ 1925 سے یہ کیس اکا دکا جو ہے نا شروع ہوئے، اور اگر ہم ریکارڈ کو دیکھیں تو 1927 سے لے کر 1985 تک جی کل کیسز 7 ہوئے۔ اچھا۔ لیکن 1986 سے لے کر آج کے دن تک جو مختلف اپنا اندازے یا گوشوارے پیش کیے گئے ہیں وہ تقریباً 4000 سے 5000 بنتے ہیں۔ اچھا، مطلب باقاعدہ آپ سمجھتے ہیں کہ مس یوز شروع ہو گیا؟ ہاں جی، مس یوز ہوا، اور اس قانون کی افادیت نہیں رہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بنتی ہے یا اس کو بنایا جاتا ہے تو اس کو کسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جی۔ اب اس وقت جو چونکہ مسلمان جو تھے وہ تعداد میں کم تھے، ہندوؤں کا راج تھا، زیادتی ہوتی تھی، اور برٹش گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، ہر فرقے کو اس کا حق ملنا چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، لہٰذا اس قانون کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ صحیح۔